السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بھی کوئی کلمہ تنہا استعمال ہوتا ہو تو اسے عربی زبان میں مفرد کہتے ہیں۔ دو مفرد جب آپس میں ملتے ہیں تو اسے مرکب کہا جاتا ہے۔ دو کلمے یا دو لفظ جب آپس میں ملتے ہیں اس کے بعد یا تو اس سے بات پوری ہوتی ہے یا تو نہیں ہوتی ہے۔ اگر بات پوری ہو جاتی ہے تو اسے مرکب تام کہا جاتا ہے، اور اگر دو لفظوں کے ملنے کے بعد بھی بات پوری سمجھ میں نہ آئے تو اسے مرکب ناقص کہا جاتا ہے۔ مرکب تام ہم نے شروع کیا تھا، اور کچھ مشق کرنے کے بعد پھر ہم نے مرکب اشاری، یعنی ایسے دو کلمے، ایک کلمہ کسی کی طرف اشارہ کر رہا ہو جسے ہم نے اس میں اشارہ کہا تھا، اور دوسرا کلمہ جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہو ہم نے اسے مشارن الیہ کہا تھا۔ مرکب اشاری جو ہے، یعنی ایسے دو کلمے ایک اشارہ کر رہا ہو اور دوسرے کی طرف اشارہ ہو رہا ہو تو یہ مرکب ناقص ہوتا ہے، یعنی بات سمجھ میں نہیں آتی، اور یہ کل ہم نے مشق کیا تھا۔ آج تھوڑا سا اور ہم ایک بار بورڈ کی طرف دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر مرکب اشاری کو جملے میں استعمال کرتے ہیں، جملہ اسمیہ میں استعمال کرتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہوگا، کیسے استعمال کریں گے اور کتنا آسان ہے وہ ہم بورڈ پر دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں بورڈ کی طرف، ھذا مسلمٌ، یہ ھذا مبتدا ہے اور مسلمٌ خبر ہے، تو مبتدا خبر مل کر کے یہ جملہ اسمیہ ہو جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ اور اس کا ترجمہ کریں گے ھذا مسلمٌ، یہ ایک مسلمان ہے۔ ہے کا مفہوم پیدا ہو جائے گا مبتدا کو جب ہم معرفہ لے کر کے آئیں گے، اور خبر کو خبر نکرہ ہی لایا جاتا ہے، مگر یہ کہ اگر نکرہ لانا ممکن نہ ہو تو ایسی صورت میں خبر کو معرفہ بھی لایا جا سکتا ہے۔ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے مثالیں انشاءاللہ۔ تو ھذا مسلمٌ، یہ مسلمان ہے، ابھی یہ مرکب تام ہے۔ ھذانی مسلمانی، یہ دونوں مسلمان ہیں۔ یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب تام ہے کہ مرکب ناقص؟ مرکب تام ہے۔ ھؤلاء مسلمون، یہ سب مسلمان ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ مرکب تام ہے کہ ناقص؟ مرکب تام۔ اسی طرح ساری مثالیں جو یہاں لکھی ہوئی ہیں، ھذہ مسلمۃ، یہ ایک مسلمان عورت ہے، ھاتانی، یہ دونوں مسلمتانی، مسلمان عورت ہیں، ھؤلاء مسلمات، یہ سب مسلمان عورت ہیں، ذالک مسلم، وہ ایک مسلمان ہے، ذانک مسلمانی، وہ دونوں مسلمان ہیں، اولئک مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں، ٹھیک ہے؟ تلک مسلمۃ، وہ ایک مسلمان عورت ہے، تانک مسلمتانی، وہ دونوں مسلمان عورت ہیں، اولئک مسلمات، وہ سب مسلمان عورت ہیں۔ اب یہ ہے یا ہیں اگر ہم ہٹا دیتے ہیں تو ہم نے کہا تھا اولئک مسلمات، وہ سب مسلمان عورت ہیں، اور اگر ہم اردو سے ہے ہٹا دیں گے تو یہاں سے بھی یہاں بھی ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر، یہ ایک مسلمان ہے، لیکن اب ہم صرف یہ مسلمان کہنا چاہتے ہیں تو اسے کیا کریں گے؟ یہاں الف لام لگا دیں گے۔ الف لام اور تنوین دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے، ایک ساتھ کسی بھی کلمے میں نہیں آ سکتے۔ تو الف لام جیسے ہی ہم لگائیں گے تو تنوین غائب ہو جائے گی، کیا ہو جائے گا؟ ھذا المسلم، ھذا المسلم، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ مسلمان، ایک مسلمان کے بارے میں، یہ ایک مسلمان، ٹھیک ہے؟ اب یہاں ہمیں کہنا ہو کہ یہ دو مسلمان، یہ دونوں مسلمان ہیں، وہ نہیں، بلکہ کیا کہنا ہو؟ یہ دو مسلمان، کیا کرنا ہوگا؟ ھذان المسلمان۔ اب ھذا المسلم، یہ مبتدا اور خبر نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ اس میں اشارہ اور مشارن، یہ مرکب اشاری ہے۔ مرکب اشاری مرکب تام میں آتا ہے یا مرکب ناقص میں؟ مرکب ناقص میں۔ تو ھذا المسلم، یہ مسلمان، ھذان المسلمان، کیا معنی ہوا؟ یہ دونوں مسلمان،
हाउलाइल मुस्लिमून, ये सब मुसलमान, ठीक है। ये एक मुसलमान औरत क्या होगा, हादिहिल मुस्लिमतु, ये एक मुसलमान औरत। हातानिल क्या माना हो जाएगा, ये दोनों मुसलमान औरत। यहां क्या करेंगे, हाउलाइल मुस्लिमातु तनवीन हल्की हो जाएगी। यहां क्या करेंगे, ज़ालिकल मुस्लिमु, ठीक। ज़ालिकल मुस्लिमानी, वो दोनों मुसलमान मर्द, ठीक है। यहां क्या करेंगे, इसका क्या माना होगा, उलाइकल मुस्लिमूना का, वो सब मुसलमान मर्द, ठीक है। यहां क्या करेंगे, यानी अलिफ लाम लगा करके हम मारिफा बना रहे हैं मुशारुन इलैह को, तो अब ये मुरक्कब ताम से मुरक्कब नाकिस बन जा रहा है, तिलकल मुस्लिमतु। यहां क्या करेंगे, तानिकल मुस्लिमतानी, वो दोनों मुसलमान औरतें। उलाइकल मुस्लिमात। उसके बाद एक बात और हमने बताई थी कि मुरक्कब इशारी में, मुरक्कब नाकिस जो है उसमें रफ और नस्ब जर देखने के लिए हमको मुशारुन इलैह की तरफ देखना होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हाजा जो है इसमें इशारा, तो इसमें इशारा ये मबनी है, यानी ये तीनों हालतों में हाजा ही रहेगा, रफा में भी हाजा, नस्ब में भी हाजा और जर में भी। ऐसा नहीं है कि रफा में हो गया हाजा या नस्ब में हो गया हाजा तो रफे में हो जाएगा हाजाऊ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, यानी यहां कुछ भी नहीं बदलेगा, जैसा है तीनों हालतों में वैसे ही रहेगा, ठीक है। हाजल मुस्लिमु। अब ये जो है ना, इसको अगर हम हालत नस्ब में लेके जाना चाहिए, मुरक्कब इशारी को नस्ब में भी ले जाया जा सकता है और जर में भी। नस्ब में लेके जाएंगे तो हादल मुस्लिमा हो जाएगा, ये चेंज होगा, क्या होगा, हादल मुस्लिमा। और हादिल मुस्लिमा तो क्या हो जाएगा, ये अगर जर में जाएगा तो हादल मुस्लिमी, और ये अगर जर में जाएगा तो हादिहिल मुस्लिमा ती। ज़ालिकल मुस्लिमू से नस्ब में जाएगा तो क्या होगा, ज़ालिकल मुस्लिमा नस्ब में, और जर में ज़ालिकल मुस्लिमी। यानी मुरक्कब इशारी में मुशारुन इलैह के ऊपर जो है ना हरकत बदलेगी, या उसका आखिरी हर्फ जो है तब्दील होगा, ठीक है। तिलकल मुस्लिमा तू, और नस्ब में तिलकल मुस्लिमा ता, जर में तिलकल मुस्लिमा ती, ठीक। अच्छा, ये देखें, हमने कहा था कि अस्माए इशारा में जो मुसन्ना है वो मोरब है, क्या मतलब, यानी वो बदलेंगे, यानी वो, तो हाजानिल मुस्लिमानी ये रफ़ में हो गया, हाजानी रफ़ में, और अल मुस्लिमानी ये भी रफ़ में। नस्ब में लेके जाना हो तो हाज़ैनिल मुस्लिमैनी, जर में लेके जाना हो तब भी हाज़ैनिल मुस्लिमैनी। अच्छा, हातानिल मुस्लिमतानी ये रफ़ में है, नस्ब में क्या होगा, बिल्कुल सही, हातैनिल मुस्लिमतैनी, जर में हातैनिल मुस्लिमतैनी। देखिए, हमारा मुरक्कब इशारी चाहे नस्ब में जाए चाहे जर में जाए चाहे रफ़ा में ही रहे, तो माना उसका चेंज नहीं होता है, उसका माना बस हालत तब्दील होती है। हालत तब्दील होने के साथ साथ शक्ल तब्दील होती है, रफ़ा में कुछ और शक्ल, नस्ब में कुछ और शक्ल, जर में कुछ और, लेकिन माना में कोई तब्दीली नहीं आती है। तो हातैनिल मुस्लिमतैनी। अच्छा, ज़ानिकल मुस्लिमानी ये रफ़ा में है, नस्ब में क्या होगा, बिल्कुल सही, ज़ैनिकल मुस्लिमैनी, और जर में, यानी नस्ब और जर मुसन्ना का एक ही जैसे होता है, ठीक। तानिकल मुस्लिमतानी, नस्ब में तैनिकल मुस्लिमतैनी, जर में तैनिकल मुस्लिमतैनी। अब देखें, वाहिद के अस्माए इशारा की तरह जमा के भी अस्माए इशारा मबनी है, क्या मतलब, बदलेंगे नहीं, ठीक, ये बदलेंगे नहीं। इसका मतलब ये हुआ जो मुशारुन इलैह है वो तब्दील होगा। तो हाउलाइल मुस्लिमूना ये रफ़ा में है, नस्ब में क्या होगा, हाउलाइल मुस्लिमीना, और जर में, अच्छा, हाउलाइल मुस्लिमातु ये रफ़ा में है, नस्ब में क्या होगा, हाउलाइल मुस्लिमाती, और जर में, बिल्कुल सही, उलाइकल मुस्लिमूना ये रफ़ा में है, नस्ब में क्या होगा, उलाइकल मुस्लिमीना,
جر میں بھی اولئک المسلمین، یعنی جمع مذکر سالم کا بھی یہی حال ہے کہ نصب اور جر دونوں کا ایک ہی جیسے ہوتا ہے. اولئک المسلمات، نصب میں کیا ہوگا؟ اولئک المسلماتی، دھیان سے دیکھو. اور جر میں بھی کیا ہوگا؟ اولئک المسلماتی. جمع مؤنث سالم میں بھی نصب اور جر ایک ہی جیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ایک بات دیکھ لیں، یہ جو مرکب اشاری اسی طرح ہے تو ضرورت پڑنے پر نصب جر کسی میں بھی جا سکتے ہیں. لیکن اب ایک بات نوٹ کر لیں، اگر میں نے یہ کہا کہ ان کو، ان کو، ان کو اور اس طرح سے سب کو ہم مبتدا کی جگہ پر رکھیں گے. کس کی جگہ پر؟ اور اس کی خبر لائیں گے اور جملہ بنائیں گے. ابھی یہ جملہ نہیں ہے، ابھی یہ مرکب ناقص ہے. کیا ہے؟ مرکب ناقص جملہ نہیں ہوتا، بلکہ مرکب تام جو ہوتا ہے وہ جملہ ہوتا ہے. اب ہم اس کو مرکب اشاری کو جملہ اسمیہ میں استعمال کریں گے. اسی لیے ہیڈنگ ہم نے کیا دیا ہے؟ جملہ اسمیہ میں مرکب اشاری کا استعمال. اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ مرکب اشاری کا استعمال جملہ اسمیہ میں. جملہ اسمیہ میں ہم مرکب اشاری کا استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم اب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم ھذا المسلم کو مبتدا کی جگہ پر رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا اعراب چینج ہوگا، اس کا اعراب بدلے گا یا یوں ہی رہے گا؟ کیوں یوں ہی رہے گا؟ ھذا المسلمہ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ھذا المسلمی ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر ہم اسے مبتدا بنانا چاہیں تو نہیں ہو سکتا. تو کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ نہیں کا جواب تو صحیح ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اسے مبتدا بنائیں گے تو مبتدا کا قاعدہ ہم نے پڑھا ہے کہ مبتدا ہمیشہ حالت الرفع میں ہوتا ہے. کس میں ہوتا ہے؟ تو یہ ھذا المسلمہ کبھی بھی نہیں ہوگا. ھذا المسلمہ ہوتے ہی وہ نصب میں چلا گیا. تو یہ نصب میں تو جانا نہیں ہے. کیوں نہیں جانا ہے؟ کیونکہ وہ مبتدا بن رہا ہے. مبتدا رفع میں رہے گا. ھذان المسلمانی یہ کون سی حالت میں ہے؟ ابھی رفع میں ہے. اگر ہم اسے مبتدا کی جگہ پر رکھیں تو یہ چینج ہوگا یا ایسے ہی رہے گا؟ کیوں ایسا رہے گا؟ کیونکہ یہ مبتدا بن رہا ہے اور مبتدا رفع میں ہی آتا ہے. مبتدا کا قاعدہ یہ ہے کہ رفع میں رہتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب دیکھیں ایک کلمے کو اس پورے چارٹ میں ہم رکھیں گے. ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے دیکھیں گے کہ مرکب اشاری کو سمجھنے کے بعد جملہ بنانا کتنا آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں ھذا المسلم، ان دونوں کو ملا کر آپ کیا سمجھیں؟ مبتدا. کیا سمجھیں گے؟ مبتدا. یہ دونوں ھذا المسلم، ھذا اسم اشارہ اور المسلم مشار الیہ. اب اسے مبتدا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو آپ مبتدا کی جگہ پر رکھیں گے. دونوں کلموں کو کس کو؟ کس کو؟ ھذا المسلم کو. دونوں کلموں کو مبتدا کی جگہ پر آپ رکھیں اور آپ کو اب خبر لے کر کے آنا ہے. خبر سمجھ لیجئے ہمارے پاس ایک کلمہ ہے الصائم. الصائم. ٹھیک ہے. تو ھذا المسلم یہ مبتدا ہو گیا اور خبر لائیں گے. تو خبر اس کلمے سے خبر کس طرح لائیں گے بتائیں تو؟ صائم. بالکل صحیح جواب. کیوں؟ کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ خبر جو ہے وہ نکرہ لائیں گے. خبر نکرہ ہوگی تو ہم الصائم نہیں بلکہ صائم. ھذا المسلم. اب یہ مرکب تام ہو گیا. ھذا المسلم صائم. کیا ترجمہ کریں گے؟ یہ مسلمان روزہ دار ہے. یہ مسلمان روزہ دار ہے. سمجھ گئے؟ مرکب اشاری کو ہم مبتدا کے طور پر لے کے آئے اور اس کے بعد اس کی ایک خبر نکرہ لے کر کے آ گئے تو اس سے اب جملہ بن گیا. اب ہمیں کہنا ہے کہ یہ دونوں مسلمان، یہ دونوں مسلمان. عبد الوکیل آ جائے. ایک ایک کر کے ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہے کہ نہیں. امید کرتے ہیں کہ پورے طور پر سمجھ گئے ہوں گے. ھذان المسلمانی یہ دونوں مسلمان. اسے مبتدا کی جگہ پر رکھیں اور اس کی خبر بتائیں. صائمان. صحیح ہے؟ صحیح ہے نا؟ ھذا المسلمانی، ھذان المسلمانی. تو یہ مبتدا ہو گیا اور یہ خبر. چلے بیٹھ جائے. شاداب آپ آ جائیں. ہؤلاء المسلمون. ہؤلاء
مسلمون، یہ سب مسلمان مرد، یہ سب مسلمان حضرات. اس کو ہم مبتدا کی جگہ پر رکھتے ہیں. خبر لائیے کیا ہوگا؟ صحیح بتا رہا ہے صائمون. چلے بیٹھ جائے، چلے آپ آ جائے. احتشام الحق. ہذہ المسلمۃ، ہذہ المسلمۃ، یہ مسلمان عورت، اس کو ہم مبتدا کی جگہ پر رکھتے ہیں. اس کی خبر بتائیں. هذه المسلمة صائمة. صائمۃ. صحیح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی کیا لائیں گے؟ مؤنث لائیں گے. ٹھیک ہے. چلے معراج آپ آ جائیں. ہاتان المسلمتان، ادھر آ جائیں. ہاتان المسلمتان، یہ دونوں مسلمان عورت، یہ دو مسلمان عورتیں. ٹھیک ہے. تو یہ مبتدا ہے، خبر لائیں گے. کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ زور سے بولے. صحیح بتا رہے ہیں صائمہ، بالکل صحیح. چلیں بیٹھ جائیں. صائمہ تانی. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں عرفان انصاری. ہؤلاء المسلمات، ہؤلاء المسلمات، یہ مبتدا ہم بنائیں گے اسے اور خبر لائیں گے. ہؤلاء المسلمات ہوگا، رفع میں رکھیں گے کیونکہ اسے مبتدا بنا رہے ہیں. خبر کیا آئے گی اس کی؟ صائمات. صحیح کر دیجئے ان کو ذرا. کیا ہے؟ تن. صائمہ تن. یہ سب مسلمان عورتیں کیا ہیں؟ روزہ دار ہیں. بالکل صحیح. بیٹھ جائے. آ جائے خورشید. ذالک المسلم، ذالک المسلم، وہ مسلمان مرد، اسے ہم مبتدا کی جگہ پر رکھیں گے. خبر بنائیں اس کی. صائمون. صحیح ہے نا؟ صائمون. چلیے بیٹھ جائیں. عبداللہ آپ آ جائے. ذالک المسلمانی، وہ دونوں مسلمان مرد. ذالک المسلمان، ذالک المسلمانی، اس کی خبر لائیں آپ. صائمان، صائی نہیں، صائمانی. صائمانی یہاں دیکھیں، یہاں ہم بنائے تھے صائمہ. چلے بیٹھ جائیں. صائمانی. ٹھیک ہے. اس کے بعد کون ہے؟ چلے آ جائیں اشتفاق. اولئک المسلمون، اولئک المسلمون، وہ سب مسلمان مرد روزہ دار ہیں. اس کی خبر لانا ہے. صائمون، اولئک المسلمون. صحیح ہے نا؟ صائمون. چلیے بھائی عمیر چلے آ جائیں. تلک المسلمۃ، تلک المسلمۃ، وہ مسلمان عورت روزہ دار ہے. کیا ہوگا؟ ہاں اور تھوڑا زور سے. صحیح ہے نا؟ چلیے بہت اچھی بات. صائمۃن. چلے اسد اللہ جائے. تانک المسلمتانی، تانک المسلمتانی. ٹھیک ہے. وہ دونوں مسلمان عورتیں، اس کی خبر لانا ہے. تانک المسلمتانی، وہ دونوں مسلمان عورتیں روزہ دار ہیں. صحیح ہے نا؟ مرکب اشاری کو ہم مبتدا کے طور پر لا رہے ہیں کہ خبر کے طور پر؟ مبتدا کے طور پر. مرکب اشاری یہ ہے نا، تو اسے ہم مبتدا کے طور پر لا رہے ہیں اور اس کی خبر لا رہے ہیں. یعنی مرکب اشاری کو مبتدا بنایا جا سکتا ہے. یاد رکھیں کہ مرکب اشاری کو خبر نہیں بنایا جا سکتا ہے. اس کے بعد آ جائے اکرم، آ جائے. اولئک المسلمات، اولئک المسلمات. کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ صائمات. چلیں بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ہمارے سامنے مرکب اشاری ہے اور اس کے بعد اس کی خبر لے کر کے آئے تو جملہ بن گیا. اب یہ جملہ اسمیہ ہے. دیکھیے
ہم نے سب سے پہلے ہادا کے بارے میں پڑھا تھا، پھر ہادا المسلم دونوں کو ہم نے ملایا، تب جا کر کے یہ مرکب ناقص بنا۔ اگر ہم یہاں الف لام لگانے میں غلطی کر جائیں تو پھر کیا ہو جائے گا؟ مرکب تام بن جائے گا وہ، اور ہم اگر مرکب ناقص کا ترجمہ کریں گے تو پورے طور پر غلط ہو جائے گا۔ تو بس عربی زبان میں یہ ہے کہ جس جملے کو جس طرح بنانا چاہیے اگر ہم نے اس طرح بنا دیا تو پھر ایسی صورت میں وہ بالکل اس کا صحیح معنی اور صحیح مفہوم ہوگا۔ لیکن تھوڑا سا بھی زیر زبر الف لام وغیرہ تھوڑی سی بھی ہم نے غلطی کی، آگے پیچھے کی، تو پھر سب کچھ الٹ پلٹ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، عفان آپ آ جائیں، ایک ٹیسٹ لیتے ہیں، اس کے بعد آج ہم اپنی کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ آئیے، سب سے پہلے دونوں کا معنی کریں، ایک ہے حاضر رجولو، ایک ہے ہاذا رجولن۔ تو حاضر رجولو کا کیا معنی ہوگا اور ہاذا رجولن کا کیا معنی ہوگا؟ حاضر رجل کا معنی ہوگا یہ آدمی۔ یہ آدمی۔ اب دوسرا سوال کہ حاضر رجولو یہ مرکب ناقص ہوگا یا مرکب تام؟ مرکب ناقص، یعنی بات پوری نہیں ہو رہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد تیسرا سوال، تو مرکب ناقص میں کون سا مرکب ہوگا؟ یہ کون سا مرکب ہے؟ یہ مرکب اشاری، صحیح۔ اچھا، ہاذا رجل، اس کا معنی بتائیں۔ یہ آدمی ہے، صرف بنانے کا فرق ہے، یہاں الف لام دیا تھا اور یہاں ہم نے آخر میں تنوین دے دی، بس کچھ بنانے میں تھوڑا سا فرق ہے، معنی بدل گیا، یہ آدمی ہے۔ اب یہ بتائیں، یہ مرکب ناقص ہے یا مرکب تام؟ مرکب تام۔ مرکب تام کا دوسرا نام کیا ہے؟ جملہ۔ مرکب تام کو جملہ کہتے ہیں اور جملہ سے ہی مرکب تام مشہور ہے۔ اچھا یہ بتائیے، ہاذا رجل یہ مرکب تام ہے یا جملہ ہے؟ پہلے کلمے کو یا پہلے جس کو کیا نام دیتے ہیں اور دوسرے کو کیا نام دیتے ہیں؟ پہلے کا کیا نام ہے اور دوسرے کا کیا نام ہے؟ ہاذا کو کیا کہیں گے اور رجلن کو کیا کہیں گے؟ آپ لوگ بتائیں کوئی۔ ہاذا کو مبتدا اور رجلن کو خبر۔ چلیے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔